نئے عہد کا تجربہ۔ آج حقیقی ایماندار ہونے کے لیے ضرور ہے کہ ہمیں پاک روح کو ہمارے دلوں اور زندگیوں کو تبدیل کرنے کی خدمت کے تجربے کو کرنا چاہیے۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عبرانیوں کے باب 8 میں مصنف 2 عہد ناموں کا ذکر کرتا ہے، یعنی نیا عہد اور پرانا عہد۔ جیسے کہ ہم دیکھیں گے کہ ایک عہد کا پرانے عہد نامہ میں ذکر ملتا ہے جو کہ نبیوں کے وسیلے سے بنی اسرائیل تک پہنچا، لیکن یہ عہد نئے عہد نامہ میں بھی دوبارہ ملتا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس سارے میں ایک ربط نظر آتا ہے۔ اب بالکل 8 باب کی آیت 1 اور 2 میں مصنف کہتا ہے کہ ایک بہترین عہد، یقیناً یہاں پر وہ نئے عہد کی بات کر رہا ہے۔ اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے۔ اب پچھلے باب میں عبرانیوں کا مصنف سردار کاہن کے بارے میں بات کرتا ہے اور اس نقطہ پر کہتا ہے، اب اس خاص نقطہ میں نے یہ لکھا، اور وہ اس بات کی مزید وضاحت کرتا ہے۔ اب وہ پچھلے باب میں اس حقیقت کی وضاحت کرتا ہے کہ ہمیں ایک سردار کاہن کی ضرورت ہے، اور یہ وضاحت کرتا ہے کہ کیسے سردار کی ضرورت ہے۔ ایسا سردار کاہن جو بے الزام، بے گناہ گناہگاروں میں سے الگ کیا گیا اور آسمانوں پر کبریا کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ یقیناً وہ یسوع مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہے اور کہتا ہے ہمیں ایک سردار کاہن کی ضرورت ہے، لیکن باب 8 میں وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس سردار کاہن کی ضرورت ہے، اور وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے۔ اب خاص بات یہ ہے کہ کیا کہا گیا ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا، اور وہ خدا کے بارے میں حوالہ دیتا ہے، کیونکہ ہمارا سردار کاہن یسوع مسیح خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ لیکن وہ مزید وضاحت کرتا ہے کہ سردار کاہن، بڑا سردار کاہن یسوع مسیح ہے، اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان نے۔ وہ ہمارا حوالہ دیتا ہے کہ ہم ایک نیا مقدس ہیں، ہم خدا کی ہیکل ہیں، ہم خدا کا خاندان ہیں، ہم جسمانی عمارت نہیں ہیں، ہم روحانی ایمانداروں کا بدن ہیں۔ اس لیے جب وہ اس مقدس کے بارے میں بات کرتا ہے، یہ نیا مقدس، وہ کلیسیا کا حوالہ دیتا ہے، نہ ہیکل کو، نہ مقدس کو، اور نہ اس کو جو وہاں بیابان میں بنایا گیا تھا۔ اور آگے کہتا ہے، مگر اب اس یسوع نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ اور میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہم پرانے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہتر وعدوں پر ایک بہتر عہد قائم کیا گیا، تاہم اب جب ہم پرانے عہد نامے کی طرف واپس جاتے ہیں، جب ہم اس نئے عہد کے پہلے حوالہ کو دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ بنیادی طور پر سب سے پہلے اور سب سے اہم اسرائیل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے اور ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نئے عہد کے حوالے کو نئے عہد نامہ میں بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ اور وہ اس کی مزید وضاحت کرتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی زندگیوں میں اور دلوں میں کیا کرنے جا رہا تھا۔ اسرائیلی قوم، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ جب وہ یہ بات کرتا ہے کہ وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا، یہ ایک گہرے رشتے کو پیش کرتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل خدا کی نافرمانی کرنے کے بعد اس کے فرزند نہیں رہے، مگر وہ خدا کی مرضی میں چلتے ہیں۔ اب حزقییل بھی اس بات کو کسی اور طرح سے ثابت کرتا ہے۔ وہ نئے دل کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور یہ اس میں ضمیر صیغہ جمع ہے، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ اس تعلق سے اس بات کی وضاحت ہے، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا، تم میری مرضی پر چلو گے۔ ایک دوسری جگہ پر وہ کہتا ہے، چھوٹے سے بڑے تک، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے، اور تم اس ملک میں جو میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا سکونت کرو گے، اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ اب اس لمحہ کے بارے میں ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اسرائیل کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا۔ اب اسرائیل کی تاریخ نافرمانی، ناکامی، خدا کے مرضی کے برخلاف چلنے سے بھری ہوئی ہے۔ یہ پرانے عہد نامے کی کہانی ہے، اس لیے یہ کب ہونے والا ہے؟ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نئے عہد کے وعدوں کا اطلاق کرتے ہیں جو کہ یہاں پر واضح طور پر اسرائیل کے لیے کیے گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نئے عہد کے یہ وعدے یسوع مسیح کی کلیسیا میں پورے ہوں گے۔ اب یہ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ جب ہم کلیسیا یعنی مسیح کے بدن کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم نے کبھی نہیں خدا کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے، جیسا کہ اس نئے عہد کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا۔ حقیقت میں سب خطوط نئے عہد نامے کی کلیسیا کو
کیوں لکھے گئے؟ یہ خطوط کیوں لکھے گئے؟ یہ خطوط اس لیے تحریر کیے گئے تاکہ ان کو ہدایت کی جائے کہ کیسے انہیں خدا کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ یہ الفاظ ہمارے دلوں میں روح القدس کے وسیلے سے نہیں ڈالے گئے، یہ کلام کے مصنفین کے وسیلے سے ہمیں بتائے گئے کہ کیسے ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق چلنا ہے اور کیسے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ لہٰذا یہ الفاظ کبھی بھی نہ تو کلیسیا کے ساتھ اور نہ ہی اسرائیل کے ساتھ تکمیل کو پہنچے۔ مکاشفہ کی کتاب میں کلیسیاؤں کو دیکھیں، ان میں سے ہر کوئی خدا کی مرضی کے خلاف چل رہا تھا، اور یسوع مسیح خود کو انہیں یہ نصیحت کرنے کی ضرورت پڑی کہ کیسے انہیں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ تاہم اس وقت یسوع اور پولس نئے عہد کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس آخری فسح کے کھانے کے موقع پر یسوع کا وہ بیان موجود ہے جب اس نے روٹی لی اور مے کا پیالہ لیا، اور لوکا باب 22 آیت 20 میں فرمایا، اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اب جب اس نے یہ حوالہ دیا تو رسول موجود تھے جو کہ سب کے سب یہودی تھے، لیکن حقیقت میں پولس نے اس وقت یہ حوالہ دیا جب اس نے کرنتھیوں کی کلیسیا کو خط لکھا اور اس کا اطلاق کرنتھس کی کلیسیا پر کیا۔ اس لیے یسوع مسیح اپنے خون کے عہد میں حوالہ دے رہا ہے، اور پھر پولس نئے عہد کا حوالہ دوسرا کرنتھیوں باب 3-6 آیت میں دیتا ہے، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ اور جب وہ نئے عہد کا حوالہ دیتا ہے تو وہ روح القدس کے کام کا حوالہ دے رہا ہے۔ خط سے مراد شریعت ہے۔ پرانا عہد مذمت کرتا ہے، لیکن روح میں نیا عہد یسوع مسیح میں زندگی دیتا ہے۔ اب یہ سب کچھ بہت دلچسپ سوال پیدا کرتا ہے۔ ہم ان وعدوں کو جن کا ذکر یسوع مسیح اور پولس نے کیا نئے عہد کی کلیسیا اور اسرائیل کے ساتھ کیسے جوڑیں اور ہم آہنگ کرتے ہیں؟ اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں کچھ خوبصورت مختصر مشاہدات کرنا چاہوں گا، کم از کم اس لحاظ سے جو میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ بائبل تعلیم دے رہی ہے۔ اب وہ لوگ ہیں جو مجھ سے اختلاف کریں گے، جو بائبل کو بالکل اس طرح مانتے ہیں جیسے میں کرتا ہوں، اور جو کلیسیا میں بالکل اسی طرح یقین رکھتے ہیں جیسے میں کرتا ہوں۔ لیکن ہمارے پاس تھوڑا مختلف نقطہ نظر ہے، خاص طور پر چونکہ میں ذاتی طور پر اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ عہد نامہ قدیم وعدے کرتا ہے جیسا کہ ان کی وضاحت نبیوں، یسایہ نبی اور حزقییل اور یرمیہ اور حزقییل نے کی ہے۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ کلیسیا میں مکمل ہو چکے ہیں، یا تو بائبل یا تجرباتی طور پر، جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہاں پر میری ذاتی رائے ہے، مسیح میں یہودی اور غیر قوم ایماندار ہونے کی حیثیت سے ہم یسوع مسیح کے خون اور پاک روح تبدیل کرنے والے خدمت کے وسیلے سے اسرائیل کے ساتھ مستقبل کے نئے عہد کیے گئے وعدوں کا اشتراک بیان کرتے ہیں۔ یسوع مسیح اپنے لہو میں نئے عہد کا حوالہ دیتا ہے، جبکہ پولس خدمت میں پاک روح کے وسیلے سے نئے عہد کا حوالہ دیتا ہے۔ اس لیے یہ عناصر براہ راست ہم پر لاگو ہوتے ہیں، مگر ان کا خاص طرز میں اسرائیل کے مستقبل میں بھی اطلاق ہوتا ہے۔ بطور مسیح کے بدن کے اعضاء ہم انفرادی طور پر پاک روح کے وسیلے سے پیدا ہوئے ہیں اور روحانی خاندان کا حصہ ہیں۔ اس لیے ہمیں تب تک پاک روح کے پھلوں کو ظاہر کرنا اور اس کی صورت پر ڈھلنا ہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ یہ خدا کی مرضی میں چلنا سیکھنے کا عمل ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ خدا کے کلام کے وسیلے سے ہوتا ہے، اور مسیح کے بدن کے طور پر اس کی مرضی کو سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کا کلام سکھایا جانا چاہیے۔ جب تک مسیح واپس نہیں آتا، ہمیں نئے عہد کی خدمت کرنی ہے جو ہمیں ارشاد اعظم کی تکمیل کے شاگرد تیار کرنے اور ان کو خدا کے کامل مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دینے کے قابل بناتا ہے۔ تو خاص طور پر پولس نے جس بات کا حوالہ دیا، ہمارے نئے عہد میں خدمت کیا ہے، ہم خوشخبری بانٹ کر شاگرد بناتے ہیں، اور لوگ خدا کے روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر جیسا کہ ہم خدا کے کلام کی تعلیم دیتے ہیں، تمام ایماندار اور کلیسیا یسوع مسیح کی معموری میں ترقی اور بالغ ہو سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، لہٰذا ہم ایک بہت ہی یقینی نئے عہد کی خدمت کو انجام دے سکتے ہیں، مسیح کے خون سے معافی کی تعلیم دینا، خدا کے کلام اور روح القدس کے وسیلے سے۔ پھر یہاں ایک اور مشاہدہ ہے، کسی دن اب میرا شخصی ایمان ہے کلیسیا کا مسیح کے ساتھ اٹھائے جانے کے بعد، جس میں یہودی اور غیر قوم دونوں شامل ہوں گے، خدا اسرائیل کے ساتھ اپنے وعدوں کی تکمیل کرے گا۔ در حقیقت حزقییل اس حقیقت کا حوالہ دیتا ہے جس کے دوران میں یقین کرتا ہوں کہ زمین پر 1000 سالہ بادشاہی ہوگی جب مسیح بادشاہی کر رہا ہے۔ جب ہم نئے عہد کے وعدے پورے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لکھا ہے، وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے، کیونکہ خدا کی روح ان کے دلوں میں شریعت ڈالے گی اور انہیں نیا دل اور دماغ دے گی، اور وہ خدا کی مرضی میں چلیں گے۔ اس لیے بنیادی طور پر ہمارے پاس 2 عہد ہیں، اور میرے عزیزو،
میرا ماننا ہے کہ یہ خدا کا اسرائیل کے مستقبل کے لیے ازلی منصوبہ ہے، اور میرے خیال سے پالوس رومیو 9 باب اس کی 10ویں آیت اور 11ویں آیت کو سمجھانے میں مدد کرتا ہے۔ باب 11 آیت 25 سے 27 جب پالوس نے لکھا، اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو۔ وہ کلیسیا کو لکھ رہا ہے جس میں یہودی اور غیر قوم دونوں شامل ہیں۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے۔ جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا۔ یہ تب تک ہے جب تک کلیسیا خدا کے منصوبے کے مطابق مکمل طور پر پوری نہیں ہوتی، اور اس طرح پالوس نے کہا تمام اسرائیل بچ جائیں گے۔ یہ نئے عہد کی تکمیل ہوگی۔ اب میں یہ سب اور اس کے سب رخ نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں اس کا تعلق پرانے عہد نامے کے انبیاء نے جو کچھ لکھا اس سے کرتا ہوں، اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا صیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے عزیزو، نئے دل اور دماغ سے مراد خدا کی مرضی کے خلاف نہ چلنا، اور یہ میرا عہد ہے۔ یہ عہد کیا ہے؟ یہ وہ نیا عہد جس کا ذکر پرانے عہد نامے میں ان کے لیے کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جبکہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ لہٰذا میں یقین کرتا ہوں کہ ہم صحیفوں میں ان سچائیوں کو اس طرح سے ملا سکتے ہیں جیسا کہ یہ اسرائیل اور کلیسیا سے متعلق ہے۔ اب غور و فکر اور رد عمل کا سوال یہ ہے، میرے عزیزو، اگرچہ اسرائیل نے آنے والے وقت میں خدا کی قوم ہوگی، تو آج یسوع مسیح کا وہ بیان جو اس نے نکودیمس کو کہا کہ اسے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، یہودیوں اور غیر قوم والوں پر لاگو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم واقعی مسیح کے خون کی وجہ سے اس میں حصہ لیتے ہیں، جو نہ صرف ہمارے بلکہ موجودہ وقت تک بہایا گیا تھا، یسوع کے دوبارہ آنے کے بعد بھی، اور اس کا منصوبہ زمین پر جاری ہے۔ پطرس نے جو کچھ کہا وہ مجھے پسند ہے، جس کی تکمیل ہم یوحنا میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ہمیں غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ وہ تمہارے واسطے خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کے پیش نظر کہ ہمارا اسرائیل اور کلیسیا کے متعلق کیا ایمان ہے، میرے خیال میں ہمیں اس اصول پر اتفاق کرنا ہوگا۔ آج حقیقی ایماندار ہونے کے لیے ضرور ہے کہ ہمیں پاک روح کو ہمارے دلوں اور زندگیوں کو تبدیل کرنے کی خدمت کے تجربے کو کرنا چاہیے۔